السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ حضوری چینل میں ایک دفعہ آپ کو پھر خوش آمدید ہے۔ آج ہم پھر سنڈے کا دن ہے اور شاہ صاحب کے پاس آئے ہیں۔ ان سے ٹائم میری میڈم نے لیا تھا، تو ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے ٹائم دے دیا ہے۔ تو آئیں آپ کی ملاقات آج پھر کرواتے ہیں شاہ صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے ناصر صاحب؟ ٹھیک ٹھاک، شکر اللہ کا۔ شاہ صاحب آپ کیسے ہیں؟ بس اللہ کا بہت شکر ہے۔ آپ کی مہربانی ہے کہ آج آپ نے پھر سنڈے کا ٹائم ہمیں دے دیا وہ تھا۔ بس آپ کی میڈم آئی تھی، ناراض ہو رہی تھی، ریکویسٹ بھی کر رہی تھی، میں کہا ٹھیک ہے پھر جی جی، بھیج دیں۔ مہربانی ہے آپ کی۔ تو ماشاءاللہ آپ جو بھی باتیں بتا رہے ہیں، جو وظیفے بتا رہے ہیں، لوگ ان کو بہت پسند کر رہے ہیں اور ان کے کام بھی ہو رہے ہیں۔ شکر اللہ۔ تو آپ کی مہربانی ہے۔ تو آج پھر آپ سے کسی وظیفے کے پوچھیں گے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ باہر تو بہت رش ہے، تو میں نے اسی سلسلے میں میرے ذہن میں آیا کہ باہر کافی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، ان میں کئی تو بے اولاد بھی ہوں گی اور کئی ویسے گھر کی پریشانیوں سے پریشان جو آپ کے پاس آئی ہیں۔ تو کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ جس میں ایک تو یہ جو بے اولاد ہیں ان کا بھی وظیفہ بتا دیں، اور جو گھر کی پریشانیوں سے کسی مسئلے کی وجہ سے آپ کے پاس آئی ہیں اور جو کئی نہیں آ سکی اور جو نہیں آ سکتی، وہ آپ کی ایسی ویڈیو کے ذریعے ان کو پیغام مل جائے گا۔ تو کوئی ایسا وظیفہ بتا دے، سب کا مسئلہ حل ہو جائے۔ پرسن اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ وظیفہ بتاؤں، اس کی میں تھوڑی سی بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں۔ جی بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہمارے پاس لیڈیز آتی ہیں نا، خیر آپ کو ان چیزوں میں زیادہ علم نہیں ہوگا، لیکن بہرحال یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا۔ تو بیچ میں بعض لیڈیز آتی ہیں جن کو ماہواری کا بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے، 2-3 ماہ سے روکے ہوتی ہیں، اور ڈاکٹروں کے پاس جاتی ہیں، ڈاکٹر دوائیاں دیتی ہیں، تو اس کے بعد ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن اگلے مہینے پھر مسئلہ ہو جاتا ہے۔ لیکن قرآن پاک میں کچھ ایسی آیات ہیں، جیسے اب میرے پاس بھی ایسے کیسز بڑے بیٹھے ہوں گے اور بڑے آتے بھی ہیں۔ جی قرآن پاک میں اس کے متعلق بڑی پیاری پیاری آیتیں ہیں، وہ ہم 2-3 آیتیں پھر میں کنورٹ کر کے ان کو دیتا ہوں اور استعمال کروا لیتا ہوں۔ جی اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جاتا ہے۔ جی ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا کیسز آتے ہیں کہ جی ہمیں حمل ٹھہرا لیکن پہلے یا دوسرے مہینے میں ختم ہو گیا۔ جو پرانی عورتیں ہیں نا، وہ تو اس چیز کو جانتی ہیں کہ اس کو کیا کرتی ہیں۔ جی ہماری اس زبان میں اس کو کہتے ہیں اٹھرا، ٹھیک اور اس کا بھی بتاتا ہوں کیا چیز ہے یہ۔ اٹھرا سے یہ ہوتا ہے کہ حمل تو عورت کو ٹھہر جاتا ہے، لیکن وہ زیادہ سے زیادہ 1 یا 2 ماہ یا بڑی زیادہ 3 ماہ چل کے وہ ختم ہو جاتا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں برچی ابارشن ہو گئی۔ جی تو اس کا علاج اگر آپ ڈاکٹر صاحبان کے پاس چلے جائیں گے اسی سلسلے میں، تو وہ آپ کا سارا چیک اپ کریں گے، بے شمار آپ کا پیسہ بھی خرچ ہوگا، اور اینڈ پہ آ کے وہ آپ کو یہی کہیں گے کہ جناب یہ آپ کی نا عورت کے اندر ایک انڈے ہوتے ہیں جن سے یہ سارا ایک پروسیجر ہے جس کے تھرو یہ حمل ٹھہرتا ہے۔ تو وہ پھر یہی کہتے ہیں، انگریزی میں بتاتا ہوں، وہ کہتے ہیں جی کہ یہ آپ کے جو انڈے ایگز ہیں نا ابھی میچور نہیں ہوئے۔ میچور ہونے کی مراد ہے کہ جب یہ اسٹارٹ ہوتا ہے آپ کا عمل، تو جب آگے آتا ہے نا تو آگے ایگ میں اتنی طاقت نہیں ہوتی، وہ بریک کر جاتا ہے، جس جی کی وجہ سے وہ پھر کافی انجیکشن وغیرہ ٹریٹمنٹ کرتے کراتے ہیں، اور اس کے بعد پھر عورت کنسیو کرتی ہیں، ماشاءاللہ بچہ بھی وہ خیر سے ہو جاتا ہے۔ لیکن اگلے سال جب دوبارہ وہ ان کو خواہش ہوتی ہے تو پھر یہ سارا پروسیجر کرنا پڑتا ہے۔ لیکن قرآن پاک میں اس کا بڑا سمپل علاج ہے۔ قرآن پاک میں اس کا علاج ہے بڑی زیادہ 10 سے 15 یا 20 روپے کا علاج ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کالی مرچیں جو ہوتی ہیں جو ہڈیاں میں ڈالتی ہیں، اور چاس کو جو بھی ہڈیاں میں ڈالتا ہے، جی جی یہ ایک مخصوص طریقے سے ان کے اوپر پڑھائی کر کے تو خواتین کو دے دیتے ہیں، اور ان کو کہتے ہیں جی آپ 2 سے 3 ہفتے استعمال کر لیں، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے ساری عمر کے لیے اس بیماری سے ان کی جان چھوٹ چھوڑ جاتی ہے، دیتے صحیح۔ ساری عمر کے لیے جان چھوٹ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب اس کے لیے تو میں آپ کو کچھ بتا نہیں سکتا، اس کے لیے یا تو پھر حضوری بیٹھک یا تشریف لانا پڑے گا، یا ان کو کوئی ایسا بندہ ڈھونڈنا پڑے گا جو قرآن پاک کو ڈیل کرتا ہو، صحیح کیونکہ اس کا علاج جو ہے وہ قرآن پاک اب مرچے چاس کو تو میں تھرو آپ کو میسج نہیں نہ کر سکتا، یہ نہیں کر سکتا، اور پڑھائی بھی آپ
اتنی ہوتی ہے کہ آپ نہیں کر سکتے ان چیزوں پہ، تو اس لیے یہ آپ کو کہیں سے ٹریٹمنٹ اپنا کرانا پڑتا ہے اٹھارہ کا. صحیح. تو اب میں نے آپ کو اٹھارہ بھی بتا دیا. شروع میں آپ کو میں نے پیریڈس کا بتایا تھا، تاریخ کا بتایا تھا. جی جی. تو وہ جو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جہاں ہم بھی چیک کرتے ہیں اس میں زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا. اس میں یہ ہوتا ہے عورت کے اندر، ہر عورت کے اندر ہارمون ہوتے ہیں، وہ جب کسی کے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ پرابلم کریٹ ہو جاتی ہے. جی جی. تو بہرحال جب آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو اس نے تو پھر اپنے حساب سے علاج کرنا ہے نا آپ کا. ہاں جی. تو ایک تو یہ باتیں ہو گئی، ٹھیک ہے. پھر ہر ایک عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے یہ بھی نہ کرنا پڑے، وہ بھی نہ کرنا پڑے، وہ بھی نہ کرنا، مجھے کوئی ایسی چیز مل جائے کہ سارا کچھ اس کے اندر ہی آ جائے، جس کو ہم ابھی آپ کہہ رہے تھے وظیفہ. جی جی. تو اب میں اس طرف آتا ہوں، یہ میں اب آپ کو بتا دیتا ہوں یہ. اور جو میں آج عمل جو آپ کو بتاؤں گا نا، یہ اسپیشلی ہے ہی اولاد کے لیے. اور اس میں آپ نے کچھ نہیں کرنا، اس میں آپ کو 9 چھواروں کی ضرورت پڑے گی. چھواروں کی؟ چھواروں یہ تو پیر صاحب بڑے سخت ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اگر سخت ہوتے ہیں تو ان کی قسمیں ہوتی ہیں نا. آپ کوئی بھی کسی بھی نسل کی کھجور لے لیں. ہاں کھجور بس ٹھیک ہے. ہاں جی. یہ آپ کو 9 چاہیے ہوگی. اور جو لوگ بے اولاد ہیں نا، جی جی. وہ اپنے ذہن میں ایک چیز رکھیں کہ یہ اولاد دینا یا نہ دینا نا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. بے شک. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی ہے کہ یہ میری مرضی ہے، میں کسی کو اولاد دیتا ہوں، کسی کو نہیں دیتا. جی. کسی کے گھر بچیاں دیتا ہوں، کسی کے گھر لڑکے پیدا کرتا ہوں. جی جی. کسی کے گھر دونوں ہی دیتا ہوں. صحیح. تو اس سے کیا ہوا، یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. اور اگر کوئی بندہ اپنے ذہن میں یہ رکھے کہ اولاد مجھے اللہ نے ہی دینی ہے، اور پختہ یقین رکھے اس کے اوپر، جی، اس کے علاوہ میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، تو یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اگر اس کی قسمت میں اولاد نہ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتے ہیں. جی. اور یہ کئی دفعہ پریکٹس میں یہاں بیٹھ کے دیکھا بھی گیا ہے. اب انسان کی جو قسمت ہے نا، جی. 2 طرح کی ہے. ایک ہے مبرم، جس کو ہم کہتے ہیں زندگی اور موت. ایک کو ہم کہتے ہیں مولد، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یعنی قسم کا اس پہلی تو ہم نے زندگی وہ کہہ دی نا، زندگی اور موت اور زندگی. جی. اور یہ مولد میں یعنی لٹکی ہوا میں لٹک رہی ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ لٹکائی ہوئی ہے. کیوں لٹکائی ہوئی ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بندہ مجھ سے دعائیں بھی مانگ رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ یہ بڑے ہی عقیدے سے دعائیں کر رہا ہے. وہ اس میں اللہ تعالیٰ ہمارا توکل بھی دیکھتے ہیں. جی. اور جب یہ سارا کچھ وہ دیکھتے ہیں نا، تو یقین کریں اس کے بعد آپ کو خوشی کی خبر کوئی نہ کوئی مل جاتی ہے اولاد کے حوالے سے بات کرتے ہیں. صحیح. اور ایک آپ نے حدیث بھی آپ پڑھی ہوگی کہ جو دعا ہے نا، یہ تقدیر کو بدل دیتی ہے. جی بے شک. سنا ہوگا آپ. جی جی. ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا ہوئی؟ معلق. صحیح. ہوئی نا، جی بدل جی. دیتی ہے. جی. ٹھیک ہے. یہ وہ ہے دوسری. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، جی. میں نے اس جیسی صورت کبھی نہیں دیکھی جو نازل ہوئی ہے. نہ یہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ یہ زبور میں ہے، اور نہ قرآن پاک کے باقی سر میں. اور یہ صورت کون سی ہے؟ سورہ فاتحہ. جی. اور سورہ فاتحہ کے ناصر صاحب اتنے فائدے ہیں، اتنی بیماریوں کا یہ حل ہے، جتنا بھی میں بتاؤں اس کے متعلق کم ہے. صحیح.
اب میں آتا ہوں اس کی طرف، وظیفے کی طرف. آپ نے چھواب کہا، میں نے کہا تھا آپ نے 9 کھجوریں لے لی. ٹھیک ہے. آپ نے پہلے 3 مرتبہ ان کے اوپر پڑھنا درود ابراہیم. ٹھیک. پڑھ لیا. جی. پھر آپ نے 47 دفعہ ان کھجوروں پہ پڑھنا سورہ فاتحہ. ٹھیک. پڑھ لیا آپ نے. جی جی. یہ پڑھنے کے بعد آپ نے اس کے بعد دوبارہ پھر 13 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا. پڑھ لیا. ٹھیک ہے. بیچ میں آ گئی یہ چیز. ہاں جی. یہ آپ کا وظیفہ ہو گیا کمپلیٹ. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی یہ ہے کہ اگر سورہ فاتحہ پر آپ ایمان رکھتے ہیں نا، جی. تو یہ واحد وہ صورت ہے جو ہر بیماری کی شفا ہے. صحیح. اور اصحابہ کرام نے بھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتے تھے، وہ بھی کسی کو سانپ لڑ گیا اس کو دب کیا وہ ٹھیک ہو گیا، کسی کو بچھو لڑ گیا وہ ٹھیک ہو گیا، مر گیا اور بے شمار تکلیفیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں اس کو جائز بھی قرار دے دیا. صحیح. یعنی ان کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سورت کی، سورہ فاتحہ کی اتنی اہمیت ہے، بٹ میں اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتا. صحیح. اتنی بیماریوں کا علاج ہے، اگر میں لاکھوں بیماری کا علاج لے لوں نا پھر بھی میں آپ کو یہ پورا بنوا نہیں سکتا. صحیح. اور ایک بڑی میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں. جب یہ سورت نازل ہوئی نا، جی. تو شیطان نے جب دیکھا نا یہ جب سورت نازل ہوئی، جی جی. تو شیطان پہ اس کو کیا اثر ہوا؟ اس نے جب اس سورت کو نازل ہوئی نا، تو اس نے اپنے سر پہ لوہا زنی کی، اپنے سر پہ خاک پھینکی. صحیح. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کون سی آیت نازل کر دی ہے جس سے ہر لوگوں کی تکلیف، ہر قسم کی تکلیف سب کچھ ختم ہو جائے گی، تو میں کیا کروں؟ صحیح. تو یہ اس کے متعلق ہے. باقی یہ خدا نہ خواستہ کسی کو گردوں کی تکلیف ہے، اس کے لیے بھی یہ آیت اگر آپ پڑھتے جائیں گردوں کی شفا کے لیے بھی یہ پڑھی ہے. صحیح. اب اخیر میں پھر میں آپ کو بتا دوں، میں آپ کو پورا نہیں بتایا تھا، میں نے آپ کو یہ بتایا تھا، اب ختم کرنے لگا ہوں. آپ نے 9 کھجوریں لیں، 13 مرتبہ درود ابراہیم پڑھا، 47 دفعہ اس کے بعد انہی کھجوروں پہ سورہ فاتحہ پڑھی. اس کے بعد پھر آپ نے 13 مرتبہ درود ابراہیم پڑھا. جی جی. یہ آپ کی کھجوریں تیار ہو گئی. صحیح. روزانہ صبح، اور اگر آپ چاہیں تو اس کے ساتھ پانی جگ رکھ لیں، چلو جگ نہیں، کوئی بوتل رکھ لیں. جی. اور جب یہ آپ سارا دم پڑھ لیں، کھجوروں پہ بھی پھونک مار دیں، پانی پہ بھی مار دیں. اور جب آپ صبح اٹھیں تو اس عورت کو چاہیے کہ خالی پیٹ اس نے ایک کھجور کھانی ہے اور اس کے اوپر سے تھوڑا سا پانی پی لیں. صحیح. اور یقین کریں بھائی صاحب، جب یہ 9 کھجوروں کا عمل وہ پورا کر لیں گی، میرا نہیں خیال ہفتہ 1.5 ہفتہ یا اس سے بھی زیادہ گزرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس نعمت سے اولاد کی جی جی. خوشخبری دے دیں گے. صحیح. لیکن بات وہی آ جاتی ہے عقیدہ. جی. اگر وہ ہر چیز عقیدے سے کرتی ہے، کیونکہ یہ سورہ فاتحہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، یعنی انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے. جی. تو میں نے ایسی جو صورت ہے وہ نازل ہوئی ہے نا، جی جی. یہ نہ میں نے کبھی انجیل میں دیکھی ہے، نہ زبور میں دیکھی ہے، نہ اس میں دیکھی ہے انجیل تو، اور نہ تورات میں دیکھی ہے، جی. نہ قرآن پاک کسی اور میں اس سے دیکھی ہے. یعنی اس کی اتنی اہمیت ہے صحیح. اور اس کے اتنے فائدے ہیں. میں بار بار اسی لیے بات کر رہا ہوں کہ لوگ اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور اس سے زیادہ فائدہ ہو. صحیح. تو برسا جی آج کا وظیفہ تھا جو میں نے آپ کے لیے کیا. صحیح.
اب آپ نے لوگوں کو کوئی پیغام دینا ہے اپنی طرف سے تو آپ دے سکتے ہیں. نہیں ماشاءاللہ آپ نے جو باتیں بتائی ہیں، جو وظیفہ بتایا ہے، بہت ہی اچھا بتایا ہے. تو امید تو مجھے بہت ہے کہ لوگوں کو اس سے بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ لوگ آپ کو بہت فالو کرتے ہیں اور آپ کی بات کو سنتے بھی ہیں اچھے طریقے سے اور مانتے بھی ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ بھی بات آپ کی بہت اچھی طرح سے عمل کریں گے وہ، تو ضرور عمل کریں گے اور فائدہ بھی ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ ان کو. اور آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آج پھر آپ نے ہمیں ٹائم دیا، تو آپ اپنا قیمتی وقت دیا. اور آپ کے چینل کو سبسکرائب لوگ کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. جی جی، آپ کی وجہ سے ہمارے چینل کو بہت ترقی مل رہی ہے. لوگ کافی لائک کر رہے ہیں، کافی شیئر کر رہے ہیں، سبسکرائب کر رہے ہیں. بہت اچھا فائدہ ہو رہا ہے ہمیں بھی، چینل کو بھی اور لوگوں کو بھی، اور صرف آپ کی وجہ سے. اور آپ کا بہت بہت شکریہ ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تو آپ کے لیے اجازت دیجیے. اوکے جی، اللہ حافظ. السلام علیکم شاہ صاحب. لے جی، آپ کو پھر آج ایک وظیفہ شاہ صاحب نے بتایا ہے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ امید تو بہت ہے کہ یہ آپ کے بہت کام آئے گا. تو آپ کی مہربانی ہے، اگر آپ کو یہ آج کا کلپ پسند آئے، ویڈیو پسند آئے، تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن لازمی دبائیں، تاکہ کوئی بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو وہ جلد از جلد مل جائے. آج کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. اوکے جی، اللہ حافظ. السلام علیکم.